اہم ترین خبر آپ تک پہنچائیں۔ پاکستان میں بچت کی شرح 30 سال کی کم ترین سطح پر پہنچنے کا انکشاف۔ شہری 100 روپے میں سے صرف 6 روپے بچا پا رہے ہیں۔ ملک میں سرمایہ کاری کے بحران کا خدشہ ہے۔ پاکستان انسٹی ٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اکنامکس نے رپورٹ جاری کر دی ہے، تو اس حوالے سے بھی آپ تک ڈیٹیلز پہنچا رہے ہیں اور آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس حوالے سے خبر ہے اور ایک اور اہم ترین معاملہ ہے، اس حوالے سے بتائیں کہ مہاجر نشستوں کے معاملے پر حکومت کا موقف درست ثابت ہوا ہے۔ آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس پر یہ رائے سامنے آئی ہے۔ احتجاجی سیاست مسترد کر دی گئی ہے۔ صدر آزاد کشمیر نے حکومتی مشورے پر آئین کے آرٹیکل A40 کے تحت صدارتی ریفرنس دائر کیا ہے۔ 12 مہاجر نشستیں آرٹیکل 22 کے تحت آئینی تحفظ رکھتی ہیں۔ سپریم کورٹ کی یہ رائے ہے 12 مہاجر نشستیں انتظامی فیصلے سے تبدیل نہیں کی جا سکتی ہیں۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے حافظ احسان احمد صاحب نے، ماہر آئینی بین الاقوامی قانون ہے۔ حافظ صاحب کیسے دیکھتے ہیں آپ اس سپریم کورٹ کی ہدایت کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو فیصلہ کیا ہے آزاد کشمیر جموں آزاد کشمیر سپریم کورٹ نے پریزیڈنشیل ریفرنس نمبر 1 آف 2026، جس کو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ نے آرٹیکل 46A میں جو ہے سرٹن ایڈوائزز کے لیے بھجوایا تھا، جس میں بنیادی طور پہ 5 کوشچن تھے اور ان میں سب سے بڑا امپورٹنٹ کوشچن یہ تھا جو 12 مہاجر نشستیں ہیں کہ ان کے اسٹیٹس کے متعلق، ان کی کانسٹیٹیوشنل جو اسٹرینتھ ہے اس کے متعلق بتایا جائے، اور اگلے جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں جس کا 27 جولائی کا ایک شیڈول آیا ہے اس کے بارے میں بتایا جائے، اور جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں جس کو ڈسٹرب کیا جا رہا ہے لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کر کے یا بلاکیج کریٹ کر کے، تو ان 5 چیزوں کے اوپر آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے ایک بڑا واضح اور فیصلہ دیا۔ اور یہ پہلی دفعہ آزاد کشمیر کی سپریم کورٹ نے جو ہے 1947 سے لے کے 2026 تک جتنی بھی لیجسلیشن تھی جو ریفیوجی سیٹس کو ڈیل کرتی تھی، چاہے 1960 ہے، 70 ہے، 1974، 75 جو ہے 2018 کے اندر 13ویں ترمیم آئی، ان ساری چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے بڑا واضح فیصلہ کیا ہے، اور اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ پریزیڈنٹ کا ریفرنس جو ہے وہ مینٹینیبل ہے، ان اکارڈنس ود دا کانسٹیٹیوشن ہے، اور یہ جو سیٹ ریزروز دی ہیں ان کو کانسٹیٹیوشنل پروٹیکشن حاصل ہے، ان کو کسی بھی طریقے سے جو ہے ایگزیکٹو آرڈر کے ذریعے یا آرڈینری لیجسلیشن کے ذریعے نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہ ایک پولیٹیکل ڈیمانڈ جو تھی جو اس وقت کانسٹیٹیوشن بنا اس کے اندر انریچ تھی، اور 1960 کے اندر بھی یہ لوگ جو تھے جو ریفیوجیز تھے جموں اینڈ کشمیر کے اندر آئے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ انٹرنیشنل ایشو ہے، اور بہت سارے لوگ جو تھے 1947-48 کے اندر کشمیر کے پاکستان کے اندر آئے، اور ان کی کانسٹیٹیوشنل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ کئی دہائیوں سے کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر آزاد کشمیر کے اندر موجود ہے۔ اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو اس بنیاد کے اوپر پروٹیکشن نہیں دی جا سکتی کہ آپ روڈ بلاکٹ کریں، لوگوں کے لیے پرابلمس کریٹ کریں، لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کریں، اور اس کے اندر بھی گورنمنٹ کو واضح ہدایت دی گئی ہے کہ ان ساری چیزوں کو ایڈریس کرے، لا اینڈ آرڈر کو مینٹین کرے۔ اور جو اگلے الیکشنز کی بات ہے اس کے اندر آرٹیکل 22 کا انہوں نے کہا ہے کہ یہ کانسٹیٹیوشنل رسپانسبلٹی ہے کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ کروائے جائیں، یہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اور اس کے مطابق جو ہے الیکشن شیڈول بھی آلریڈی جو ہے وہ ایشو ہو چکا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن کے اندر بڑا واضح جو فیصلہ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے دیا ہے، اور اس سے وہ چیزیں جو ریفرنس کے طور پہ آزاد کشمیر گورنمنٹ نے بھجوائی تھی ان کو ایک طریقے سے جو ہے لیگلی کانسٹیٹیوشنلی نہ صرف انڈورس کیا ہے، بلکہ وہ چیزیں جو ایسی ایک ایشو بنی ہوئی تھی، پولیٹیکل کوشچنز بھی کہ اس کا فیصلہ کس طرح کیا جائے، روڈز پہ کیا جائے یا آرڈنری لیجسلیشن کیا جائے یا ایگزیکٹو کے ذریعے کیا جائے، اس کو آزاد کشمیر کے سپریم کورٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ اس کو صرف اور صرف آرٹیکل 33 کے نیچے جا کے جو ہے کانسٹیٹیوشن امینڈمنٹ کے ذریعے کیا جا سکتا ہے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے واضح ڈائریکشن جو ہے وہ آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو بھی آئے ہیں کہ الیکشن وقت پہ کروائے جائیں، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کریٹ کی جائے، اور انہوں نے کہا ہے کہ کسی پروٹیسٹ کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کریٹ کر کے کانسٹیٹیوشنل اسکیم جو ہے اس کو ڈسٹرب کیا جائے۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جتنے بھی پوائنٹس تھے سپریم کورٹ کو بھجوائے گئے تھے ان ساروں کی الیبوریشن ججمنٹ آئی ہے، اور یہ ایک لینڈ مارک ججمنٹ آئی ہے جس سے پولیٹیکل کوشچنز بھی ریزالو کیے گئے ہیں، لیگل کوشچن بھی ریزالو کیے گئے ہیں، کانسٹیٹیوشنل کوشچن بھی ریزالو کیے گئے ہیں، اور وہ ایک ایسی بحث چھیڑی گئی تھی کہ جس کو کانسٹیٹیوشنل اسکیم کے اندر کوئی جگہ نہیں تھی، اس کو بھی آزاد جموں کشمیر سپریم کورٹ نے بڑے واضح اپنے فیصلے کے اندر ایڈریس کیا ہے۔ صحیح، سپریم کورٹ کی جانب سے بالکل واضح کر دیا گیا ہے۔ حافظ صاحب آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ یحییٰ فرید ماہر قانون اور راجہ خالد دونوں نے ہمیں جوائن کیا ہے، آپ دونوں کا ہمیں وقت دینے کا بہت شکریہ۔ یحییٰ صاحب یہ کہیے گا کہ جو آزاد جموں اور کشمیر سپریم کورٹ کی صدارتی ریفرنس پر رائے سامنے آئی ہے، احتجاجی سیاست کو مسترد کر دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر؟ ایک سمپل سا پرنسپل ہے،
جو ہر ڈیموکریٹک کنٹری میں اپلائی کرتا ہے، وہ صرف پاکستان میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر ملک میں یہ اپلائی کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل جو بھی کوشچنز ہیں دے مسٹ بی سیٹلڈ تھرو کانسٹیٹیوشنل مینس. یعنی کہ اگر تو کسی چیز کو آپ نے کوئی بھی ریفارم لے کر آنا ہے یا کچھ بھی چینج لے کر آنی ہے تو اٹ مسٹ بی تھرو سم سیٹلڈ پرنسپلز اینڈ سیٹلڈ مینس جو ڈیموکریٹک ملکوں میں ایک لیجسلیٹو اسمبلی کا کام ہوتا ہے. اگر آپ کانسٹیٹیوشنل چیزوں کو سڑکوں کے اوپر آ کر اور وہ بھی ایک بلیٹنٹ لا اینڈ آرڈر وائلیشن کی دھمکیاں لگا کر آپ کرنا چاہیں گے تو آپ صرف ایک انارکی کریٹ کر رہے ہیں ملک میں یا اپنے اسٹیٹ میں یا اپنے پروونس میں یا اپنے شہر میں کوئی بہتری نہیں لا رہے. اس لیے دنیا بھر کے اندر شہروں کی بھی صوبوں کی بھی اپنے یونینز کی بھی ایک لیجسلیٹو اسمبلی بنائی جاتی ہے. عوام جو ہے وہ اپنے جو منتخب کیے ہوئے نمائندے ہیں ان کے تھرو کانسٹیٹیوشنل یا لیگل چینجز لے کر آتا ہے. تو اگر تو کسی کو بھی لگتا ہے کہ سڑکوں پر پروٹیسٹ کر کے اور سڑکوں پہ توڑ پھوڑ کر کے، جس کو آپ ان اے نٹ شیل کہہ سکتے ہیں کہ بدماشی کی پالیٹکس کے تھرو اگر آپ کوئی چینج لے کر آنا چاہیں گے تو ریئیکشن اس کا اسٹرانگ ہی آئے گا. اور سپریم کورٹ کی جو ایڈوائزری اوپینین ہے وہ اسی بات کو بیسکلی ایک پرووائڈ کرتی ہے کہ اگر آپ نے امینڈمنٹ کرنی ہے تو کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل 33 پرووائڈ کرتا ہے کہ لیجسلیٹو اسمبلی ہے، آپ اس میں الیکشنز کروائیں انڈر آرٹیکل 22(4), اور اگر آپ اس کو یہ کوشن اور ڈسرپشن سے اس کو آپ بائی پاس کریں گے تو یہ جو ہے یہ بالکل لا اینڈ آرڈر سچویشن بھی کریٹ کرے گا اور یہ انلیگل ایکٹ بھی ہوگا. تو اگین وہی بات ہے کہ پریشر میں آ کر یا کسی کے دباؤ میں آ کر تو قانون سازی بھی نہیں کی جاتی، ریفارم بھی نہیں لایا جاتا، اور یہ کوئی ریفارم جو ہے وہ صرف کانسٹیٹیوشنل میجر سے ہی کیا جا سکتا ہے، کسی اور طریقے سے نہیں. جہاں تک کشمیر کی عوام کی بات آتی ہے، آزاد جموں کشمیر کی، دیکھیں ان کے پاس پورا حق ہے کہ وہ اپنے رائٹس کو مانگیں، اس بات پہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے. پروٹیسٹ کرنا بھی ایک رائٹ ہے عوام کا، لیکن وہ جب آپ اس پروٹیسٹ کے تھرو کانسٹیٹیوشنل چینجز لانا چاہیں گے تو دیٹ از این انلیگل ایکٹ. اور یہ ان کو سمجھنے کی ضرورت ہوگی کہ پروٹیسٹ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ فورسفلی چیزوں کو امینڈ کروانا شروع کر دیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو نمائندے ہیں وہ اسمبلیوں میں ڈیبیٹ کریں اور اوبویسلی اس ڈیبیٹ کے اندر ایک قانون جو ہے وہ پاس کیا جائے یا کانسٹیٹیوشنل میجر ایک لیا جائے یا کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لی جائے جو ایک رائٹ، اس کا ایک رائٹ وے ہے. یہ کوئی رائٹ وے نہیں ہے کہ آپ سڑک کے اوپر توڑ پھوڑ کر کے اور بدماشی کر کے اور دھمکیاں لگا کر حکومت سے کہیں کہ یہ ساری کی ساری چیزیں ختم کر دیں، یہ ساری کی ساری چیزیں ڈال دیں، ورنہ اس سے تو بنانا ریپبلک بن جائے گا. اور دنیا میں کہیں پہ بھی یہ کیا نہیں جاتا. بالکل ایسا ہی ہے. یہ بڑی اہم بات کی ہے. اشرف اصاف صاحب سابق اٹارنی جنرل بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں، انہیں بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. اشرف صاحب پھر تو جیسے کہ یحییٰ صاحب بھی یہی بات کر رہے تھے، تو اس سے کیا ہم یہ واضح کر سکتے ہیں کہ کیا یہ فیصلہ اس معاملے کو ہمیشہ کے لیے آئینی طور پر اب طے کر دیا گیا ہے اس رولنگ کے بعد؟